الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ پر لیکچر دیتے رہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی بڑا بہترین ہے، لیکن سابقہ لیکچر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اپنی اولاد کو حسن اخلاق سکھانا ہے، جو کہ آپ اوپر اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اسی پر مشتمل ہے، اس کے چند حصے ہیں کہ اپنی اولاد کو کیا سکھایا جائے۔ تو اپنی اولاد کو علماء فرماتے ہیں کہ پاکیزگی سکھائی جائے، یعنی نفاست سکھائی جائے۔ دیکھتے ہیں ہم بچے عموماً ہو جاتے ہیں، جن گھروں میں پہلا بچہ ہو تو والدین بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کی بڑے اچھے طریقے سے اس کے کپڑے خریدتے ہیں اور بڑی محبت اور شوق کے ساتھ اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جبکہ اگر اس کی بنسبت آگے بڑھا جائے اور جب 3-4 بچے ہو جاتے ہیں تو والدین اپنی اولاد کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے کپڑوں کی، ان کی نفاست کا تھوڑا سا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو پاکیزگی نفس ایمان ہے۔ پاکیزگی چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ اندرونی ہو۔ فرض کریں دانت ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات والدین جو ہے اپنے بچوں کو اس قدر چاکلیٹس لے کے دیتے ہیں، اس قدر میٹھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دانت کا خراب ہونا یہ عدم پاکیزگی ہے، اور دانت کا صاف ہونا در حقیقت پاکیزگی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پاکیزگی کا ایک بہت لمبا اور وسیع ٹاپک ہے، لیکن چند چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے اجازت آئیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صاف رہنے کی ترغیب دلائیں، اپنی اولاد کو صاف ستھرا رہنے کی تاکید فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے، اور ستھرا ہے اور ستھرا پن پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ اپنی اولاد کو سمجھائیے کہ آپ صاف ستھرا رہیں، اپنے کپڑوں کو اجلا رکھیں، طرح طرح کی پلیدی سے اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچے عموماً صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، کھاتے وقت جو ہے وہ چیزیں گراتے ہیں، حالانکہ اچھے خاصے سمجھدار ہوتے ہیں۔ والدین ان کو سمجھائیں تو وہ سمجھ جائیں، لیکن ان کو سمجھایا نہیں جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، سیکھ جائے گا بعد میں۔ تو یہ جو وہ کھانا کھاتے وقت چیزیں گرا رہے ہیں، یہ بھی عدم پاکیزگی ہے۔ اسی طرح وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی ببل کھائی اور اس نے کہیں بھی اس کو رکھ دیا، چٹائی کے نیچے دبا دیا، اپنے بیڈ کے پیچھے دبا دیا، اس کو جو ہے وہ ڈریسنگ کے پاس میں رکھ دیا۔ تو ایسا نہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سمجھائیے، ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین سنائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاکی پسند فرماتا ہے۔ اللہ ستھرا ہے اور ستھرا پن پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نفس ایمان ہے، یعنی پاک رہنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے ماحول کو پاک رکھنا، اپنے ارد گرد کو پاک رکھنا، یہ نفس ایمان قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک اہم ترین نقطہ میں اپنے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے بیان کروں گا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا کچرا کہاں پھینکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہی کچرا اپنی اولاد کو دیتے ہیں کہ جی گلی چوراہے پر پھینک کر آ جائیں؟ اگر اس طرح کرتے ہیں تو آپ کی اولاد پاکیزگی کی حامل نہیں بن سکتی، آپ کی اولاد پاکیزگی کو اختیار نہیں کر سکتی، آپ کی اولاد صفائی ستھرائی کو قبول نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ جو ان کو کچرا تھماتے ہیں اور وہ جا کر کسی بھی گھر کے سامنے یا کہیں بھی چوک چوراہے پر پھینک دیتے ہیں، تو یہ معاشرے میں اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ عدم پاکیزگی ہے، اور اس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا کہ راستے کے حقوق میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانٹے دار شاخ کو ہٹا دینا یہ بھی راستے کا حق ہے۔ تو دیکھیے، جب راستے کے حقوق ہیں تو یقیناً راستے کی پاکیزگی کے بھی حقوق پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اپنی اولاد کو پاکیزہ رہنا سکھائیے، پاکیزگی کو اختیار کرنے کا انہیں بتائیے کہ آپ جو میٹھا کھا رہے ہیں اس سے آپ کے دانتوں کا نقصان ہوگا اور آپ کے دانت صاف ستھرے نہ ہو پائیں گے، یہ عدم پاکیزگی ہے، دانتوں کا صاف نہ ہونا۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، کپڑوں کا صاف ستھرا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے سے پڑھ کر آئے تو وہ یونیفارم اتارتے نہیں ہیں، وہ پوری رات پہنے رکھتے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ ان کے کپڑے میلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان سے مدرسین سوال کرتے ہیں یا ٹیچر سوال کرتے ہیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ تو اس میں ان والدین کی بھی خامی ہے، ان بچوں کی بھی خامی ہے کہ اگر والدین بر وقت ان بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ان کپڑوں کو آپ نے ایز اے یونیفارم استعمال کرنا ہے، تو یقیناً ایک بہت اچھا اور ایک بہترین
آپ کا بچہ استاد کے سامنے ابھر کر آئے گا اگر اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے تو یقیناً اپنے اس اساتذہ اور اپنے ٹیچر کی نظر میں اپنے بچوں کو مقبول بنانے کے لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔